الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الناس كلهم هالكون إلا العالمون والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. رب زدني علما وارزقني فهما. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه بعدد كل لمحة ولحظة وطرفة ونفس وبعدد كل معلوم لك. آمین. صدق اللہ العظیم. میرے قابل تکریم و تعظیم احباب اکرام، علماء اکرام، جیسے ہمارے شیخ نے اپنی گفتگو میں اپنی دلی مسرت کا اظہار کرتے ہوئے یوں فرمایا کہ میرے پاس تو ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ جس سے میں اپنی خوشی کا اظہار کر سکوں. حقیقت یہی ہے. مجھے اس وقت سیدنا آدم علیہ السلام کی وہ حدیث جو ہے وہ نظروں سے اور دماغ میں گھومنے لگی. جب سیدنا آدم علیہ السلام اپنی اولاد جو عالم ارواح میں تھی، تو ایک یمیناً ارواح تھی اور ایک شمالاً ارواح تھی. تو اپنی یمیناً ارواح جو جنت میں جانے والی تھیں، ان کو جب دیکھتے تو کیا کرتے؟ ہاں، خوشی کا اظہار کرتے، خوش ہوتے. اور جب ان کو دیکھتے تو ناخوش ہوتے. تو یہ چیز، یہ منظر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ معراج میں
حضرت آدم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو دیکھا، تو حضرت آدم نبی علیہ السلام نے اس کی وجہ جب پوچھی تو یہ جواب میں آیا۔ تو میرے قابل احترام ہمیں حضرت آدم علیہ السلام کی طرح آپ کو دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے۔ باقی رہ گیا دوسری بات، ایک اسی بیٹھے بیٹھے ذہن میں آئی، وہ یہ کہ فضلاء کا اجتماع، فضلاء کے اجتماع کے بارے میں ایسے ہی ممکن ہے درست ہو تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر خطا ہو تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ واقعہ معراج میں تمام انبیاء علیہم السلام کو اللہ نے مقصد مسجد اقصی میں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک پہلے جمع کیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لا کر ایک انبیاء کا کیا کر دیا، اجتماع کر دیا۔ تو یہ گویا کہ تمام فضلاء کا کیا تھا، اجتماع تھا۔ یہ فضلاء کا کیا تھا؟ تو اس سے ایسے ایک نقطے کی بات نکل آ رہی ہے کہ فضلاء کا اجتماع سب سے پہلا تو اللہ نے انبیاء علیہم السلام کا انبیاء کے صورت میں اللہ کر چکے ہیں، لہٰذا یہ عملاً یہ ہمارے لیے ایک دلیل ہے۔ تو اگر یہ سلسلہ مزید آگے بڑھایا جائے تو اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب سلسلہ جو جس طرح مجھے ایک سپرد کیا گیا ہے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم۔ جب حضرت ہم حدیث پہ بات کرتے ہیں تو ایک بات یہ شروع کی جاتی ہے، کہی جاتی ہے کہ ہم حدیثیں کیوں پڑھتے پڑھاتے ہیں؟ تو اس کیوں پڑھتے پڑھانے میں ایک جواب یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمیں نبی علیہ السلام کے ساتھ عقیدت اور محبت ہے، اور محبوب کی باتوں کا تذکرہ محبوب ہوتا ہے، تو تذکرہ محبوب کی خاطر ہم حدیثیں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اور ایک جواب یہ بتایا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی ساری تعلیمات کو محفوظ رکھنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ سلسلہ تعلیم و تعلم کو جاری رکھا جائے، تاکہ نبی علیہ السلام کا لایا ہوا دین محفوظ رہ سکے۔ تو میرے قابل احترام یہ سلسلہ تعلیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو محفوظ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور جیسے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کا حصہ ہے، رب مبلغ او عامن سامع، آپ نے جس تک بات پہنچائی ہے ممکن ہے کہ سامع آپ سے زیادہ محفوظ کرنے والا ہو، اور وہ آپ والی بات سنی ہوئی وہ آپ سے زیادہ اچھے طریقے سے محفوظ کر سکے۔ تو اس لیے یہ سلسلہ تعلیم آگے سے آگے چلتا ہوا، اگر نبی علیہ السلام کے صحابہ صفہ والے اپنے تک محدود رکھتے اور آگے تابعین تک نہ پہنچاتے، جمود ہو جاتا، تو قرآن و حدیث پھر ہم تک نہ پہنچ سکتا۔ تو قرآن و حدیث جو ہم تک پہنچا ہے یہ سلسلہ تعلیم کی برکت سے پہنچا ہے،
اور قرآن پاک کی جو آیت اس وقت خطبے میں اللہ پاک نے پڑھائی ہے اور تلاوت ہوئی ہے، اس میں اسی بات کی عکاسی اور اسی کی تصویر موجود ہے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، کہ ہر قبیلے اور ہر قوم سے ایک جماعت ہو جو تعلیم کو حاصل کریں، تعلیم لیں، اور پھر تعلیم لے کر آگے پھر وہ تعلیم کا سلسلہ جاری کریں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تو یہ سلسلہ یوں دیے سے دیا جلتا رہے، سلسلہ آگے بڑھتا رہے۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے ملفوظات میں یہ بات ببانگ دوہل بولی ہے کہ تعلیم ایک مقدمہ ہے، اصل تو دعوت ہے، دعوت اللہ ہے۔ تعلیم ایک مقدمہ ہے، دعوت اللہ، اور یہ اصل ہے۔ تو میرے قابل احترام ہم نے یہ ان دونوں سلسلوں کو ملانا ہے، دعوت اللہ بھی اور تعلیم بھی، دونوں کو ملا کر چلنا ہے۔ اور رب مبلغ اوعى من سامع، یہ بھی سامنے رکھنا ہے کہ اگر ہم نے اپنے اس حاصل کی ہوئی تعلیم کو اپنے اندر ہی سموئے رکھا اور آگے نہ پہنچایا تو ممکن ہے کہ علم کا بہت سارا حصہ ضائع ہو جائے گا۔ اور آگے پہنچا دیا تو آپ اس سے بری و ذمہ ہو گئے، وگرنہ کتمان علم والی جو وعید اور حدیث ہے وہ اس وعید میں اور آپ کہنا کہیں نہ آ جائیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی رب مبلغ اوعى من سامع، اس اوعى من سامع والے جملے سے مجھے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی کا وہ ان کی قوت حافظہ اور یاداشت کا واقعہ ابھی ذہن میں پھر گھومنے لگا ہے کہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے احادیث کا ایک بڑا حصہ وہ کسی شیخ سے محفوظ کر لیا اور اتفاق سے وہ اس شیخ کے ساتھ ایک سفر میں اکٹھے ہو گئے۔ تو امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جی میں آیا کہ جو حصہ میں نے ان شیخ سے مجھ تک ملا ہے اور میں نے محفوظ کیا ہوا ہے وہ میں قرات علی الشیخ کر لوں یا سماع من شیخ کر لوں تو میرا یہ سلسلہ جو ہے پکا ہو جائے۔ تو شیخ سے انہوں نے درخواست کی
شیخ نے دعا ان کی درخواست منظور کر لی، کہا ٹھیک ہے اپنا وہ لکھا ہوا حصہ نکالو، میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنا سامان کھولنا شروع کیا، دیکھا تو بات چونکہ کر چکے تھے تو وہ حصہ ان کو نہ ملا۔ انہوں نے جلدی سے سادہ کاغذ کاپی جو بالکل لکھی ہوئی نہیں تھی وہ اٹھا لی اور یوں کر کے بیٹھ گئے۔ شیخ پڑھ رہے ہیں اور یہ یوں کر کے دیکھ رہے ہیں، شیخ پڑھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں۔ استاد جی کو کہیں سے بھنک ہو گئی کہ معاملہ گڑبڑ ہے، ان کے پاس حدیثیں تو لکھی ہوئی کوئی نہیں ہے، یہ ایسے ہی۔ انہوں نے کہا تم کیا کر رہے ہو، تمہارے پاس حدیثیں تو ہے نہیں، یہ خالی کاپی ہے۔ انہوں نے پھر اپنا سارا واقعہ بتایا تو حضرت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے آگے سے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ استاد جی آپ غصہ نہ کریں، جتنی حدیثیں آپ نے اب تک مجھے سنائی ہیں وہ ساری کی ساری مجھے یاد ہو گئی۔ کہا وہ کیسے، سناؤ۔ تو حضرت نے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے وہ ساری کی ساری حدیثیں جو استاد نے سفر میں ان کو سنائی وہ حفظ کے ساتھ ہی ساری کی ساری سنا دی۔ تو استاد جی سمجھے کہ شاید یہ پہلے سے ان کو یاد ہوں، تو استاد جی نے اب اور حدیثیں جو مشکل اور لمبی مشکل سند والی وہ سنائیں، کہا اب سنو۔ تو میرے قابل احترام امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے بھی وہ بھی حدیثیں ساری کی ساری سنا دی۔ رب مبلغ او عام سامع۔ تو اس لیے میرے قابل احترام ہمیں سلسلہ تعلیم یہ جاری کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، وگرنہ ہم علم کا جو حصہ ہم نے استادوں سے لیا ہے اس حصے کے ضائع ہونے کا بھی خدشہ ہے، اور وہ اس حصے میں کتمان علم والی جو وعید والی حدیث ہے وہ بھی ہمارے اوپر لاگو ہونے کا خطرہ اور خدشہ ہے۔ تو حکمت کے ساتھ ہر ساتھی تدریس کو اپنے لیے لازم پکڑے، کسی نہ کسی درجے میں تدریس کو لازم کرے۔ کوئی ضروری نہیں کہ باقاعدہ طور پر ایک مدرسہ آپ کو ملے، پھر آپ اپنے گھر میں۔ ایک دفعہ فضلاء کا جامعہ امدادیہ میں اجتماع تھا، تو وہاں ایک ساتھی نے اپنی کارگزاری میں بتایا کہ جب میں یہاں سے فارغ ہو کر گیا تو جس محلے اور جس علاقے میں ہوں وہ سارے کے سارے بڑے بھائیوں کا علاقہ ہے، تو وہاں نہ کوئی ہماری مسجد نہ کوئی وہاں کوئی مدرسہ۔ تو میں نے اپنے گھر میں اپنے گھر کے اندر ہی اپنے بچے اور کچھ بچوں کو گھر بلا کر ان کو پڑھانا شروع کیا۔ تو میرے قابل احترام کہتے پھر استاد جی طیب صاحب دامت فیوزہم، انہوں نے بھی اس کارگزاری پر مزید تائید فرمائی کہ میں بھی ان کے علاقے میں گیا ہوں، ماشاءاللہ مولوی صاحب بڑے ہی نظم و ضبط کے ساتھ اس سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں، اور اب اس کے بڑے مثبت قسم کے نتائج آ رہے ہیں۔ تو آپ حضرات سے جتنے آپ ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں،
ان سے بڑے مؤدب طریقے سے میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ مسائل ہر ایک کے ساتھ پیش آنے ہیں، لیکن قرآن پاک کی اگر ہم تلاوت کریں تو جو معیشت کا مسئلہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ تو اپنے ذمے لے لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اب دیکھیں مدرسے کے امور بانٹ دیے گئے ہیں، اب ایک معاملہ جب بانٹ کر شیخ کے ذمہ ناظم تعلیم اب شیخ ہیں، داخلے بھیجنے اور یہ سارا نظم مولانا کے ذمہ ہے۔ میرے سامنے اگر کوئی مسئلہ آئے گا تو میں کہوں گا کہ یہ نظم مولانا کے ذمہ ہے، مولانا جانے یہ مسئلہ جانے۔ تو میرے قابل احترام ہم توکل تو کریں تھوڑا سا اللہ پر۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ جو اللہ پر حقیقتاً توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی اور وافی ہو جاتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو آدمی اللہ سے صحیح طریقے سے ڈرتا ہے، یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، ساری مشکلات سے نکالنے کا ذریعہ بھی اللہ اس کے لیے بنا دیتے ہیں، اور اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے قابل احترام، نحن قسمنا بینہم معیشتا، ہم نے ان کے درمیان معیشت تو تقسیم کر دی ہے۔ معیشت اللہ نے خود قرآن پاک میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے معیشت تو تقسیم کر دی ہے۔ معیشت والا مسئلہ اللہ نے، ہماری معیشت والا مسئلہ اللہ نے ذمہ لے لیا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی معیشت کی فکر نہ کریں، ہم نے جو کچھ حاصل کیا ہوا ہے اس کو آگے پہنچانے کی فکر کریں۔ اس کو آگے پہنچانے کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے سارے کے سارے تمام مسائل انشاءاللہ اللہ حل کرتے جائیں گے۔ پھر اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ اب آپ ہم میں سے اکثر نے ہمارے رفیق، حبیب، صدیق اور زمانہ طالب علمی سے لے کر اب تک وہ جار بھی میرے ہیں، حضرت مفتی شفقت علی صاحب رحمہ اللہ تعالی نور اللہ مرقدہ قدس اللہ سرہ، یہ چند جمعرات پہلے یہاں جب امتحان کا سلسلہ تھا تو ایک جمعرات مجھے نگرانی میرے سپرد تھی، تو کھانا کھلانے کا جب نظم سامنے تھا اس وقت تو حضرت حیات تھے، تو ایک ساتھی جو ہے نا کھانے کے بیچ میں بالٹی میں سالن لے کر جو ہے وہ دوبارہ سالن لے کر جب ان ساتھیوں میں گھومنے لگا تو میں نے کہا دعا کرو اللہ پاک حضرت مفتی شفقت صاحب کو صحت دے۔ آج پھر مفتی شفقت کا وہ منظر مجھے یاد آ رہا ہے جو زمانہ طالب علمی میں وہ بالٹی ان کے ہاتھ میں ہوتی، سالن والی چمچہ ان کے ہاتھ میں ہوتا اور وہ سالن احباب کو چوکی میں اور دسترخوان پر سالن دے رہے ہوتے۔ تو میرے قابل احترام انسان چاہتا ہے کہ جب میں مروں تو میرے اپنی اولاد مجھے سنبھالے، اور میں بیمار ہوں تو میری اولاد میرا جو ہے نا وہ مجھے سنبھالنے والی ہو۔ تو اگر ہم سلسلہ تعلیم بنا لیں گے تو یہ روحانی اولاد نسبی اولاد سے زیادہ سنبھالنے والی ہوتی ہے، اور اتنی خدمت شاید ان کی نسبی اولاد نہ کرتی جتنی کہ ان کی خدمت ان کی روحانی اولاد اور ان کے تلامذہ نے ان کی ایام مرض میں کی ہے۔ اور میرے قابل احترام پھر بندہ چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا نام
باقی رہے۔ تو میں اور میں ساتھیوں سے پوچھتا رہتا ہوں، مجھے اپنا نام یاد ہے، اپنے والد صاحب کا، دادا جی کا، دادا جی کے آگے والد کا، اور دادا جی کے والد کا، اس کے بعد 5 نسلوں کے بعد آگے مجھے نام یاد نہیں ہے۔ بعضوں کو 4 ہوتے ہیں، بعضوں کو 5، بعضوں کو 6، اس سے آگے نہیں ہوتے۔ لیکن سلسلہ تعلیم جب آپ جاری رکھیں گے تو آپ کا نام جو ہے وہ جب سند میں آ جائے گا۔ آج میں جو ہے وہ جب اپنے شیخ مولانا نذیر احمد صاحب جن کو فوت ہوئے اب 20 سال ہونے والے ہیں، تو اپنی سند جب بیان کرتا ہوں تو سب سے پہلے عن شیخ مولانا نذیر احمد، عن مولانا خیر محمد۔ تو میرے قابل احترام، اگر آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ میرا نام باقی رہے، تو نام کے باقی رہنے کا بھی ایک ہی جو ہے وہ راستہ ہے کہ آپ سلسلہ تعلیم کو جاری کریں۔ تو سلسلہ تعلیم میں انشاءاللہ نام بھی باقی رہے گا، یہ مقصود نہیں ہے، یہ طبعاً آ جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ آپ کی اولاد کی طرح آپ کے یہ محبت کرنے والے احباب، یہ بھی آپ کے دیوانے آپ کے ماحول کو لے لیں گے۔ جب مولانا شفقت علی صاحب کو غسل ہم نے دیا تو اس کے بعد میں نے چارپائی پر رکھنے لگے، تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ یہ صرف چارپائی نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ مولوی موفز کو میں نے کہا، مولوی صاحب اس کے ساتھ بانس لگاؤ۔ وہ بانسوں کا ہم نے بندوبست کیا، بانس باندھ دیے۔ تو کسی نے مجھے بتایا کہ اب موبائل میں یوں لکھا ہوا آ رہا ہے کہ سینکڑوں کندھوں پر سوار، درجنوں کندھوں پر سوار، اپنی آخری منزل کی طرف رواں دواں۔ تو پھر میرے قابل احترام، درجنوں اور سینکڑوں کندھوں پر بندہ سوار ہوتا ہے جب انسان اپنی سلسلہ تعلیم کو جاری اور ساری کرتا ہے۔ جب اللہ والا کوئی ایسا عالم دین کی خدمت کرنے والا دنیا سے اٹھتا ہے تو پھر صرف شہر نہیں، پھر پورا کا پورا ملک ہل جاتا ہے۔ اب ساتھی بتا رہے ہیں کہ مولوی صاحب کراچی سے، اندرون سندھ سے، اور پوری گویا کہ ہر صوبے سے جو ہے وہ ان کی تعزیت کے جملے لکھے ہوئے آ رہے ہیں۔ اگر یہ صرف محمود کا بیٹا ہوتا اور زمیندارہ 33 چک میں رہتا تو زندگی تو اس کی اتنی تھی جتنی اللہ نے لکھی ہے، لیکن اس قدر ان کے لیے دعائیں اور یہ سلسلہ جاری ہوتا ہرگز نہ ہوتا۔ تو اس لیے میں آپ سے بڑے مؤدبانہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی تعلیم کا سلسلہ آگے چلائیں۔ جو چلا رہے ہیں وہ اپنے اساتذہ سے اپنا ربط کریں اور اپنی ساری کیفیت بتائیں، اور جو ابھی اس سلسلے کو کاٹے ہوئے ہیں تو وہ اپنے اس سلسلے کو جوڑیں اور جوڑ کر اس تعلیمی اور تدریس والے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ اللہ مجھے بھی اخلاص کے ساتھ جب تک زندگی ہے اس سلسلے کے ساتھ اللہ وابستگی دے، دنیا آخرت کی رسوائیوں سے اللہ محفوظ رکھے، اور اللہ جتنا کچھ اللہ جو ہے وہ کروا رہا ہے، عمل ہو رہا ہے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔